کہ حج کا مہینہ ہے اور اس مناسبت سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ محمد عرفان مدنی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سال ثواب کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی بھائی ذوالفقار حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. حج کا مہینہ ہے. عشاق اس در پاک پر سربسجود ہیں جو تمام کائنات کا محور ہے. اور عشاق مدینہ اس در پاک پر اپنے دل کے ساتھ سربسجود ہیں جو رحمت للعالمین ہے. اور ایک عشاق وہ بھی ہیں جن کی دل کی کھڑکیاں کھل چکی ہیں اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی دل کی آنکھوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں. مختصر وقت ایک واقعہ عرض حج کی فضیلت بیان کر کے رخصت چاہوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور حضور علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہ ہو تو ایمان ناقص بلکہ ایمان ہی ہے. دو حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بیٹھ جائیں. اب تمام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے لکھنے والے لکھتے ہیں کأن رؤوسهم الطیرہ، وہ ہے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے اس طرح متوجہ ہیں. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میدان جنگ ہو اور میں جہاد میں لڑتا ہوا اگلی صفوں میں لڑتا ہوا اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جاؤں. میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی بیٹھ جائیں. اب ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بتا صحابی کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی لمبی راتیں ہوں اور میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھوں، نفلیں پڑھوں، یہ نفل پڑھوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی بیٹھے. اب ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بتا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت گرمیاں ہوں اور
زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں، میں اس وقت اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آئے عاشقوں کے سردار کی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صدیق بتا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صدیق بتا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں پڑھنا، جہاد کرنا، روزے رکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ صدیق سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کہ بتا تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں، قیامت قائم ہو جائے مگر صدیق کی آنکھیں آپ کے دیدار سے نہ تھکیں۔ اور کسی نے پنجابی میں کیا خوب کہا ہے کہ دل آقا دے نظارے کو تو رجدہ بھی نہیں، سونا اے وجہ جگ وچوں لبدا بھی نہیں، میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں۔ آخری حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری حدیث مبارکہ کہ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو، حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے اپنے گھر سے پہنچنے سے پہلے سلام کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اس کے لیے دعا کا کہو، وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔